ان کے درمیان ایک کنسنسس کروایا, نیشنل ایکشن پلان دیا, ملک کے اندر پہلی دہشت گردی کے خلاف ایک نیریٹو دیا, اس کے اندر تمام جماعتوں کو شامل کیا, اپنے مخالفین کو شامل کیا, ایک ریاست نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑنی ہے. اس کے بعد 18 کے بعد وہی دہشت گردی یہ سوال پوچھنے والے ہیں کہ جس معیشت کو ٹھیک کر کے گئے اس معیشت کو تباہ کیا, جس دہشت گردی کو ٹھیک کر کے گئے اس دہشت گردی کو تباہ کیا. نواز شریف جس فورن پالیسی کو کی حدود کو سینٹرل ایشیا بڑھا کر گیا, اس کو تباہ و برباد کر دیا. منصوبے چلتے منصوبے بند کر کے ملک کو بھیکاری بنا دیا, سب سے زیادہ قرضے لیے. کوئی سوال پوچھے گا؟ آج جہاد جہاد کے نعرے. مطلب جو ایک قیدی کو, ایک مجرم کو چھڑوانے کے لیے, کوئی قیدی مجرم یہ ان کو پتہ ہے چوری کی ہے, ان کو پتہ ہے کوئی جواب نہیں ہے. یہ نند اور بھابھی کی لڑائی میں مطلب بڑکے کیا مارتے ہیں, نعرے کیا لگاتے ہیں. ایک آپس میں فیصلہ کر لیں یار, خدا کا واسطہ ہے, ٹائم نہ ضائع کریں. مریم نواز شریف صاحبہ نے کل کہا کہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ بن جاتا ہے, میری پوری پولیس فورس اس کے اوپر تعین کر دیتی ہے کی جاتی ہے. ڈی پی اوز اپنے ضلع چھوڑ کے لوگوں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کی رکھوالی چھوڑ کر لوگ اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. پھر وہاں سے حملہ ہوتا ہے کہ پولیس پنجاب پولیس پہ حملے کرتی ہے, یہ پنجاب پولیس کے سر پھاڑتے ہیں, یہ گولی چلاتے ہیں, پولیس کی شہادتیں ہوتی ہیں. یہ کیا تماشا ہے کہ ریاست کا ایک جز جو ہے, ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے, وہ دوسرے انہوں نے کہا یہ کوئی پرسنل بات نہیں ہے, مجھ پہ جو پرسنل اٹیک کیے انہوں نے, میں نے اس پہ جانا ہی نہیں چاہتی. یہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے, یہ فیڈریٹنگ یونٹس کا معاملہ ہے. تو اس کے اوپر خدا را کوئی خوف خدا کریں. آپ نے احتجاج کرنا ہے نا بھئی, نند نے احتجاج کرنا ہے وہ پنجاب میں کر لیں, لاہور میں کر لیں, اور پختونخوا میں بھابھی نے احتجاج کرنا ہے تو پختونخوا میں کر لیں. یہ کیا کہ آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ جب ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے, جب ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے, آپ اس قسم کی وہ لے آتے ہیں. ایک مجرم کو آپ نے جیل سے چھڑوانا ہے تو وہ اپنے جواب دے. اگر اس قیدی کو اس طرح ملک کو آگ لگا کے دے تو وہ کوئی انقلاب نہیں ہے, وہ بغاوت ہے ریاست کے ساتھ. ایک انقلاب میں, ایک بغاوت میں فرق کو سمجھیں. ریاست پر حملہ آور ہونا بغاوت ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے اپنے کانسٹیٹیوشن میں پڑھے. لیکن یہ سب تماشا, ڈرامہ, فریب اور دھوکہ ہے. یہ پی ٹی آئی ایک فرینچائز پارٹی بن چکی ہے جس کی بیڈنگ ہونی ہے 24 کو کہ نند جیتے گی کہ باوت جیتے گی. آپ نے تماشا بنا دیا. مطلب یہ تو مضحکہ خیز گفتگو ہے. آپ نے گھر کی لڑائی, گھر کے فساد کو جہاد بنا دیا. ایک قیدی کو آپ نے چھڑوانا ہے, بھئی ہم نے چھوڑنا ہے, حکومت نے چھوڑنا ہے, کسی ادارے نے چھوڑنا ہے. آپ جواب دیں اپنا. ہم نے جواب نہیں دیے, سب جواب دیے. جو جھوٹے الزام لگے, بھونڈے الزام لگے, چھوٹے الزام لگے, گھر کی بیٹیوں کو پکڑ کے بند کیا گیا, ہم نے تو اف تک نہیں کی. جواب دیا کیونکہ پتہ تھا چوری نہیں کی. یہ کیا بات ہے کہ میرے لیڈر کو چھوڑ دو. وہ الٹیمیٹم, وہ میں کل سن رہی تھی ان کی بہن کی گفتگو کہ الٹیمیٹم دے دیا عمران خان صاحب نے کہ مجھے چھوڑ دیں اور 26ویں ترمیم واپس کر دیں. کیوں بھائی؟ کہ تمہاری بھاوج اور تمہاری بیوی اور تمہاری بہن کی آپس میں دوستی ہو جائے. یہ کس قسم کا معاملہ ہے؟ اور پوری ایک عوام کو پورے کوئی بتا رہا تھا کہ 70-80 کروڑ روپیہ بانٹا ہے لوگوں میں کہ اس گھر کے فساد کی تیاری کرو. نان باوج کی دوستی کرانے کے لیے ملک کا پیسہ ضائع, ملک کا وقت ضائع, لوگوں کا وقت ضائع, کے پی کے پولیس کا وقت ضائع, پنجاب کی پولیس کا وقت ضائع. ایک ایک منٹ جو صرف ہونا چاہیے عوام کی خدمت میں صرف ہونا چاہیے. دن رات آپ محنت کریں. آپ دہشت گردی آپ کے صوبے میں ہے, اس کے ریپرکشنز باقی صوبوں میں آتے ہیں, آپ اس پر قابو پائیں. آپ اپنی ہیلتھ کا سیکٹر ٹھیک کریں, آپ اپنا ایجوکیشن کا سیکٹر ٹھیک کریں, آپ ملک کے حالات میں اپنا حصہ ڈالیں, آپ اپنا پورا کردار ڈالیں. عمران خان کو چھوڑ دیں جی. اور وہ زمان پاک والے کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹم دے دیا ہے, وہ بنی گالا والے کہہ رہے ہیں چل چھوڑو جی, جو نہیں چڑھے گا, جو ریاست پہ حملہ نہیں کرے گا, اس کی ویڈیو بنا لی جائے گی, اس کی ویڈیو آ جائے گی, اس کو ٹکٹ نہیں ملے گی. کیا حرکتیں. تسی آپس وچ بہ کے گل کر لو, کیڑا حصہ تہاڈا, کیڑا حصہ انہاں دا, گل ختم کرو. میں کل دیکھ رہی تھی ٹی وی چینلز کے اوپر جہاد الجہاد الجہاد. کس چیز کا جہاد؟
کس چیز کی بات کہ جی ایک قیدی کو، ایک مجرم کو چھوڑ دو، وہ تم سیاسی قیدی ہو، مطلب وہاں سے الٹیمیٹم دے رہے ہو، یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا، مذاکرات کی اجازت دے دی. کس کی مذاکرات کی اجازت دے دی؟ کہ توشہ خانہ میں چھوڑ دیں گے، 190 ملین میں چھوڑ دیں، جو میں نے جرم کیے ہیں، جو میں نے چوریاں کی ہیں وہ چھوڑ دیں، اور وہ جو بیل پہ ہیں وہ زمان پاک میں بیٹھ کے الٹیمیٹم دیتی ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. کس بات کا الٹیمیٹم؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، میرے کچھ سوالات ہیں، عوام کچھ پوچھنا چاہتی ہے آپ سے، نوجوان نسل پوچھنا چاہتی ہے کہ ملک اگر بہتری کی طرف جا رہا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، حالات بہتر ہیں، منصوبے دوبارہ چل رہے ہیں، جس کا 4 سال جنازہ نکال کر گئے ہیں، جن منصوبوں کو بند کر کے گئے ہیں، دوبارہ بہتری آ رہی ہے، ایک بہتری کی طرف ڈائریکشن نظر آ رہی ہے. مشکل حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات کو ایک بھاوج اور ایک نند کی نظر کر دیں، فساد کی نظر، گھر کی لڑائی کی نظر کر دیں. بھئی کیوں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا دل دکھا ہوا ہے، آپ کی مجبوری ہے، سیاسی مجبوری ہے، مان لی بات کہ وہ پریشر دیتے ہیں کہ جی میرے خلاف وہ کریں، ملک کو آگ لگائیں، تو خیبر پختونخوا میں کریں، پنجاب میں کریں. ٹریک ریکارڈ دیکھیں، جب سڑک سے باہر نکلتے ہیں جلا دو، مار دو، گرا دو، یہ 3 لفظ ہوتے ہیں، گلے سے پکڑ لو. جہاد کا ریزن ہے علیمہ باقی اور بشرا بی بی. جہاد کا ریزن ہے 24 تاریخ کو پی ٹی آئی فرینچائز جو ہے وہ کس کے حصے میں جائے گی. مجھے تو اس کے علاوہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی تقریر بتا دیں کسی پارلیمنٹیرین نے کی، ایم پی اے نے کی ہو، ایم این اے نے کی ہو، کسی کو لیڈ کیا ہو. ابھی 3 جلسے کیے ہیں نا، ابھی آپ کے سامنے ناکام ترین جلسے کیے ہیں، جہاں AK-47 کے بٹ مار کے لوگوں کی بسوں کے اوپر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا حملہ آور تھے جو فیل ہو گئے. وہ مطلب معاملہ یہ ہے کہ جب 9 مئی ہوتی ہے کہ نہیں چھوڑیں گے، تو ریکارڈ آپ دیکھیں ہم نے بھی کیے. مطلب یہ کیا کہ ایک صوبے کو لڑا دو دوسرے صوبے کے ساتھ، ایک پولیس کو لڑا دو، وہ بھی ہماری پولیس، وہ ہمارا صوبہ، وہاں کے لوگ ہمارے لوگ. ایک پاکستان، ایک پاکستانیت کا کانسیپٹ جو ہے، ایک فیڈریٹنگ یونٹس کا جو کانسیپٹ ہے، اکائیوں کا جو کانسیپٹ ہے، آپ اس کا تہس نہس لگا رہے ہیں کیونکہ جی ایک شخص کی مجبوری ہے، وہ جواب نہیں دینے. وہ پارٹی کا فساد پڑ گیا ہے کہ کس حصے کی طرف آئے گی، کس حصے کو کیا ملے گا، کتنی اس کے شیئرز ہوں گے، کتنے اس کے شیئرز ہوں گے. آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، بھائی دونوں کو بلا لیں اڈیالہ میں اور معاملہ طے کر دیں. تو یہ ملک کو خدارہ ترقی کرنے کو ایک سمت چلا ہے، اس کو چلنے دیں. ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ مشکل حالات ہیں، ان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے تو اس کا حصہ بنیں. آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ اس ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، آپ اس سیکیورٹی سچویشن کو بحال کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں. خدا آپ ایک گھر کی لڑائی کو جہاد کا نام کر ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے ساتھ، ایک صوبے کی انتظامیہ کو دوسرے صوبے کی انتظامیہ کے ساتھ، وفاق کی انتظامیہ کے ساتھ وفاق کے اوپر حملہ آور ہو کر، یہ کوئی کسی قسم کا وزڈم نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کل کہاں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہ اگر وہاں جب پولیس پنجاب کے اوپر گولی چلی، جب ان کے سر پھٹے، تو اگر وہاں پولیس پنجاب کی اشتعال میں آ جاتی، خدا نہ خواستہ یہ چاہتے ہیں ایسا انسیڈنٹ ہو جس کے اوپر کوئی ایسی سچویشن خدا نہ خواستہ اکر ہو جائے، جس کے اوپر معاملہ بگڑ جائے، جس کو جو ان کو ایک وجہ بن جائے. بھئی کیوں پنجاب میں کیوں کوئی نکلے گا؟ پنجاب کے لوگ مطلب اپنی ترقی نظر آ رہی ہے اس لیے نہیں نکلتے. ان کو وہ ترقی، وہ سوچ جو ان کی ترقی کی طرف سوچ رہی ہے، کام کر رہی ہے،